السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 7 کی ریڈنگ کی تھی اور ساتھ میں اس کی مشق حل کی تھی۔ آج ہم سبق نمبر 8 شروع کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ میں اس کی ایکسرسائز سولو کریں گے۔ ٹھیک ہے، سبق نمبر 7 کا عنوان ہے حاتم طائی کی سخاوت۔ ٹھیک ہے، حاتم طائی ایک عرب کا باشندہ تھا، عرب کا رہنے والا تھا۔ اور سخاوت کیا ہوتی ہے؟ سخاوت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو، مال خرچ کرنے کو، اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرنے کو سخاوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی مدد کرنا یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیا ہے؟ سخاوت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حاتم طائی عرب کا باشندہ اور طے قبیلے کا سردار تھا۔ ٹھیک ہے، عرب کا باشندہ تھا یعنی عرب کا رہنے والا تھا، رہائشی تھا اور طے قبیلے کا سردار تھا۔ ٹھیک ہے، کس قبیلے کا سردار تھا؟ طے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ اپنے مال سے ہر ضرورت مند کی مدد کر کے بہت خوشی محسوس کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنے مال سے یعنی اپنی دولت سے ضرورت مندوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک سال عرب میں ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز سوکھ گئی۔ ٹھیک ہے، قحط پڑا مطلب خشک سالی ہو گئی اور اناج جو تھا وہ اس کی قلت ہو گئی، کمی ہو گئی۔ جانور بھی قحط سے بہت متاثر ہوئے۔ حاتم کے بیٹے عبداللہ اور عدی، کیا نام ہے؟ عبداللہ اور عدی، قحط کی انتہائی سرد رات میں بھوک سے بلبلا رہے تھے، تڑپ رہے تھے یا رو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کی بیوی بھی بھوک سے نڈھال تھی یعنی کہ بے حال تھی یا بدحال تھی، بھوک سے اسے بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ حاتم اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ مشکل وقت بہت جلد گزر جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر بہت پریشان تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ مشکل وقت جو ہے یہ بہت جلدی گزر جائے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 45۔ آدھی رات گزری تو کسی نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ خیمہ جھونپڑی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جھونپڑی کو خیمہ کہتے ہیں۔ یہ خیمے کا پردہ اٹھایا اور چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، مطلب پردہ اٹھایا اور چھوڑ دیا۔ حاتم کے پوچھنے پر ایک عورت کی آواز آئی، حاتم تم بہت سخی ہو یعنی سخاوت کرنے والے ہو، دوسروں کی مدد کرنے والے ہو۔ میں اپنے بچوں کو بھوک سے بلبلاتا ہوا چھوڑ کر تمہارے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا کہا اس عورت نے کہ میں اپنے بچوں کو بھوک سے روتا ہوا چھوڑ کر تمہارے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں۔ خدارا میری مدد کرو، خدارا یعنی خدا کے لیے میری مدد کرو۔ حاتم نے اس سے کہا تم اپنے بچے یہاں لے آؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں پیچھے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ حاتم کے بیوی بچے جو تھے وہ خود بھوک سے بہت نڈھال تھے اور وہ اپنے بچوں کو تسلی دے رہا تھا، اپنی بیوی اور بچوں کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ مشکل وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، ٹھیک ہے، کٹ جائے گا۔ لیکن جب وہ عورت مدد کے لیے آئی تو اس نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو اس عورت سے کیا کہا کہ تم اپنے بچوں کو یہاں لے آؤ۔ کچھ دیر بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے آئی۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس عورت سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو یہاں لے آؤ۔ حاتم اٹھا اور اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو اس کے پاس سواری کے لیے گھوڑا تھا اس نے اس کو ذبح کر دیا یعنی اس کو قربانی کر دی اس کی، اور آگ جلائی اور اس عورت کو گوشت بھون کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس گھوڑے کو ذبح کرنے کے بعد اس نے اس کا گوشت بنا کر اس عورت کو اسے بھون کر دیا۔ اس کے بعد حاتم نے قبیلے کے ہر گھر میں جا کر لوگوں کو دعوت دی، کیونکہ قحط تھا، قحط کی وجہ سے سارے لوگ بھوک سے بےحال تھے، تو اس نے قبیلے کے ہر گھر میں جا کر لوگوں کو دعوت دی۔ تھوڑی دیر بعد سبھی لوگ آگ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور گوشت کھانے لگے۔ ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر کے بعد سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور گوشت کھانے لگے۔ صبح تک برتن میں ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ صبح تک سارا گوشت جو تھا، گھوڑے کا سارا گوشت ختم ہو گیا۔ حاتم ایک کونے میں بیٹھا سب کو دیکھتا رہا۔
मगर गोश्त की एक बोटी भी ना चखी। ठीक है, मतलब एक कोने में बैठा वो देखता रहा लेकिन उसने गोश्त खुद नहीं खाया। ठीक है, हालांकि खुद भूख से निढाल था, उसे खुद भी भूख लगी हुई थी, भूख से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने खुद ना खाया और लोगों को खिला दिया। लेकिन हातिम इस खुशी से फूले नहीं समा रहा था, यानी बहुत ज़्यादा खुश था इस वजह से कि उसने भूखों को खाना खिलाया है। ठीक है, उसने खुद नहीं खाया लेकिन उसे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि उसने भूखों को खाना खिला दिया है। ठीक है, सबक की रीडिंग की है। इससे आपने क्या सीखा कि हमें ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला इससे खुश होता है और हमें इनाम से नवाजता है। ठीक है, अब इसकी मश्क हल करेंगे। सवालात के जवाबात दें। ठीक है, पहला सवाल है, हातिम ताई किस कबीले का सरदार था? किस कबीले का सरदार था? हातिम ताई तय कबीले का सरदार था। किस कबीले का सरदार था? तय कबीले का सरदार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कहत से अरब की क्या हालत हो गई थी? ठीक है, कहत से अरब की क्या हालत हो गई थी? कहत से अरब की हर चीज़ सूख गई थी। ठीक है, कहत से अरब की हर चीज़ सूख गई थी यानी खुश्क हो गई थी। हातिम ताई के बेटों का नाम क्या था? ठीक है, इसके 2 बेटे थे, उनके नाम क्या थे? हातिम के बेटे अब्दुल्ला और अद्दी थे। क्या नाम थे उनके? हातिम के बेटों के नाम क्या थे? अब्दुल्ला और अद्दी थे। औरत मदद के लिए हातिम ताई के पास ही क्यों आई? ठीक है, वो मदद के लिए हातिम ताई के पास ही क्यों आई? क्योंकि हातिम ताई बहुत सखी था यानी सखावत करने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। दर्ज झैल जुमलों में मुनासिब लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर करें। हातिम ताई डैश कबीले का सरदार था। हातिम ताई तय कबीले का सरदार था। किस कबीले का सरदार था? तय कबीले का सरदार था। एक साल अरब में डैश पड़ गया। क्या पड़ गया? कहत पड़ गया। ठीक है, एक साल अरब में कहत पड़ गया। हातिम बहुत सखी था। हातिम बहुत सखी था। हातिम डैश में बैठा सबको देख रहा था। कहाँ बैठा हुआ सबको देख रहा था? कोने में बैठा। हातिम कोने में बैठा सबको देख रहा था। हातिम ताई ने अपने डैश को ज़िबा कर दिया। किसको ज़िबा किया था? घोड़े को। ठीक है, खाली जगह फिल कर लें आप लोग अपनी अपनी बुक्स पे। अगला क्वेश्चन देखें। दर्ज झैल दुरुस्त और गलत फ़िक्रात की निशानदेही करें। हातिम ताई बगदाद का रहने वाला था? जी नहीं, हातिम ताई अरब का रहने वाला था। ठीक है, अरब का रहने वाला था और तय कबीले का वो सरदार था, इसलिए यहाँ पे गलत पे निशान लगाएंगे। फिर है हातिम ताई के बीवी और बच्चे भूख से निढाल थे। जी हाँ, इस पर दुरुस्त का निशान लगा दें। फिर है आधी रात को एक बूढ़े ने हातिम ताई को पुकारा। एक बूढ़े ने पुकारा था? जी नहीं, एक औरत ने पुकारा था, इसलिए क्रॉस पे निशान लगा दें, गलत पे निशान लगाएं। फिर है हातिम ताई ने अपने ऊँट को ज़िबा कर दिया। ठीक है, हातिम ताई ने अपने ऊँट को ज़िबा किया था? नहीं, हातिम ताई ने अपने घोड़े को ज़िबा किया था। ठीक है, क्रॉस पे निशान लगा दें, गलत पे। फिर है दूसरों की मदद करने से अल्लाह खुश होता है। जी हाँ, दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। ठीक है, इस पर भी दुरुस्त का निशान लगा दें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नए अल्फाज। सबक से नए अल्फाज सुनकर इनके मानी लुग़त से तलाश करके लिखिए। ठीक है, सबक में से नए अल्फाज ढूंढने हैं आपने और फिर उनके मानी जो हैं वो ढूंढ के लिखने हैं, फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखें पहला लफ्ज़ है कहत। कहत का क्या मतलब होता है? खुश्क साली। ठीक है, कहत का क्या मतलब है? खुश्क साली। फिर है इंतहाई। इंतहाई यानी बहुत ज़्यादा होना, इंतहाई बहुत ज़्यादा। उम्मीद कहते हैं आस को, उम्मीद, आस। निढाल कमज़ोर हो जाना, सुस्त हो जाना। ठीक है, भूख की वजह से या किसी और वजह से निढाल हो जाना, कमज़ोर हो जाना। माल कहते हैं दौलत को। ठीक है, माल, दौलत।
اب ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے. قحط، صحرا میں قحط پڑ گیا. ٹھیک ہے، صحرا میں قحط پڑ گیا یا عرب میں قحط پڑ گیا. ٹھیک ہے، آپ نے سبق میں پڑھا تھا کہ عرب میں قحط پڑ گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لوگ عرب بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہے انتہائی سوات میں انتہائی سردی ہے. ٹھیک ہے، انتہائی سوات میں انتہائی سردی ہے. امید، ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. پھر ہے نڈھال، احمد بھوک سے نڈھال تھا. احمد بھوک سے نڈھال تھا. پھر ہے مال، ہمیں اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. قواعد، گرامر میں دیکھیں محاورے. محاورہ کیا ہوتا ہے؟ لغت میں محاورہ کے معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں. محاورہ لغت میں محاورہ کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو کو یا بات چیت کو. ٹھیک ہے، محاورہ کے معنی کیا ہے لغت میں؟ گفتگو اور بات چیت کے. لیکن قواعد میں محاورہ اس کلام کو کہتے ہیں جو اصلی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اصلی معنوں کی بجائے انہیں مجازی معنوں میں جو ہم لوگ خود فرض کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فرضی معنوں میں جو استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم محاورات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کلام کو ہم اصلی معنوں کی بجائے یا جس بات کو ہم اصلی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کریں اسے ہم محاورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے 3 5 کرنا، اس کا مطلب 3 کو 5 بنانا نہیں. ٹھیک ہے، مطلب 3 5 کرنا مطلب 3 کو 5 بنانا ہوگا، لیکن اس کا حقیقی معنی تو یہی ہوگا، اصلی معنی. لیکن اس کا جو مجازی معنی ہے یعنی محاورے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے، 3 5 کرنا مطلب جھگڑا کرنا یعنی لڑائی کرنا. اسی طرح سبز باغ دکھانا، سبز باغ دکھانا مطلب کسی کو ہرا بھرا باغ جو ہے وہ دکھانا یا اس کی سیر کروانا. اس کا لفظی مطلب ہے کہ کسی کو ہرے بھرے باغ کی سیر کرانا. مگر اس کا اصل محاورے کا مطلب کیا ہے؟ محاورے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لفظی مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے، لیکن محاورے کا اصل مطلب کیا ہے کہ کسی کو لالچ دے کر دھوکہ دینا. ٹھیک ہے، کسی کو لالچ دے کر دھوکہ دینا مطلب کسی کو لالچ دے کر دھوکہ دینا. ٹھیک ہے، لالچ کسی چیز کا لالچ دے کر سبز باغ دکھا کر اس کو دھوکہ دے دینا، اچھی چیز دکھا کر اس کو بری چیز دے دینا، خراب چیز دے دینا، اس کو کہتے ہیں سبز باغ دکھانا. ٹھیک ہے، اب محاورات کو ان کے درست معنوں سے ملائیے. محاورات دیے ہوئے ہیں، ان کے یہ معنی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ان کے ساتھ ملانا ہے. محاورہ ہے 4 چاند لگانا. ٹھیک ہے، 4 چاند لگانا مطلب کسی چیز کی قدر و قیمت بڑھانا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی چیز کی قدر و قیمت بڑھا دینا. ٹھیک ہے، پھر ہے ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا. ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا مطلب بہت غرور کرنا. ٹھیک ہے، بہت غرور کرنا، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا ہے. اس کو اس کے ساتھ ملا دیں. پھر ہے آگ بگولا ہونا. آگ بگولا ہونا مطلب بہت زیادہ غصے میں ہونا. آگ بگولا ہونا، بہت زیادہ غصے میں ہونا. پھر ہے ناک میں دم کرنا یعنی بہت زیادہ تنگ کرنا. ٹھیک ہے، ناک میں دم کرنا، تنگ کرنا. پھر ہے ڈینگ مارنا. ڈینگ مارنا کہتے ہیں شوخی مارنا. ٹھیک ہے، شیخی بگاڑنا جو ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کرنا یعنی شیخی بگاڑنا. ٹھیک ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا دیں. پھر ہے پانی پانی ہونا. پانی پانی ہونا مطلب شرمندہ ہونا. ٹھیک ہے، پانی پانی ہونا مطلب شرمندہ ہونا. پھر ہے اپنا الو سیدھا کرنا مطلب کہ اپنا مطلب نکالنا، اپنے فائدے کی بات نکالنا. ٹھیک ہے، اپنا الو سیدھا کرنا مطلب اپنا فائدہ نکالنا، اپنا مطلب نکالنا. ٹھیک ہے، اس کو اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اب یہ محاورات جو ہیں آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان کے میننگز اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. ایکٹیویٹی ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ حاتم طائی کی سخاوت کا سبق جو ہے نا اس کی ریڈنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے، اور اس میں سے کوئی سے 5 محاورات تلاش کر کے ان کے معنی لغت سے دیکھ کر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی 5 محاورات آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں، نکالنے ہیں سبق میں سے، اور اس کا جو ہے مطلب آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے وہ یہاں پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، 5 محاورات. پھر ہے عبارت میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ خانے میں سے مناسب محاورات تلاش کر کے لکھیے. ٹھیک ہے،
یہ عبارت دی ہوئی ہے اور خط کشیدہ الفاظ ہیں، یہ جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، وہ خط کشیدہ الفاظ ہیں. ان کے جو ہے آپ نے محاورات وہ اس خانے میں سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں. عبد الرحمن امتحان میں اول آنے کی خبر سن کر بہت خوش ہوا. اب بہت خوش ہونا جو ہے اس کے لیے محاورہ کون سا استعمال کریں گے؟ اس میں سے ڈھونڈ کے لکھیں گے. ٹسوے بہانا، پول کھلنا، آٹھ آٹھ آنسو بہانا، دل جوئی کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، باغ باغ ہونا، بیڑا اٹھانا، ڈینگے مارنا یا کامیابی حاصل کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا آئے گا؟ بہت خوش ہونا. اس کے لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ باغ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا. اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں. پھر ہے جبکہ فہد جو اپنی تعریف خود کرتا تھا. اپنی تعریف خود کرنا، اس کے لیے ہم کون سا محاورہ بولتے ہیں؟ اپنے منہ میاں مٹھو بننا. ٹھیک ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا. امتحان میں ناکامی کی وجہ سے بہت رو رہا تھا. امی نے کہا تم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے تھے. ٹھیک ہے، باتیں بہت بڑی بڑی کرنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے لیے کون سا محاورہ استعمال کرتے ہیں؟ ڈینگے مارنا. ٹھیک ہے، ڈینگے مارنا یا شیخی بگاڑنا. ٹھیک ہے، اس میں کون سا ہے؟ ڈینگے مارنا. ٹھیک ہے، ڈینگے مارنا. پھر ہے اب دیکھ لو تمہارا عیب ظاہر ہو گیا ہے. عیب ظاہر ہونا مطلب پول کھلنا. ٹھیک ہے، عیب ظاہر ہونا مطلب پول کھلنا. کون سا محاورہ استعمال کرتے ہیں؟ پول کھلنا. پھر ہے اب جھوٹ موٹ کا رونا بند کرو. جھوٹ موٹ کا رونا، اس کے لیے ہم کون سا محاورہ استعمال کریں گے؟ ٹسوے بہانا. کون سا؟ ٹسوے بہانا. ٹھیک ہے. عبد الرحیم نے تسلی دیتے ہوئے فہد سے کہا اب میں فہد کی پڑھائی کا ذمہ لیتا ہوں. ذمہ لیتا ہوں مطلب کہ بیڑا اٹھانا. ٹھیک ہے، کسی کی ذمہ داری قبول کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیڑا اٹھانا. ٹھیک ہے، بیڑا اٹھانا. انشاءاللہ ہماری محنت رنگ لائے گی. محنت رنگ لانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کامیابی حاصل کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کامیابی حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے یہ جو الفاظ ہیں، پیراگراف جو ہے نا، وہ آپ نے محاورات کے ساتھ یہاں پہ کمپلیٹ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایکسرسائز آپ لوگوں نے سالو کر لی ہے. اب ہم ایک ایسے جو ہے مضمون جو ہے وہ لکھیں گے اور آپ لوگوں نے ساتھ میں ایک مضمون بھی لکھنا ہے، یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سبق کی ریڈنگ اور اس کی مشق کے ساتھ ساتھ آپ نے سبق کی ریڈنگ بھی یاد کرنی ہے، اس کی املا بھی اور اس کی مشق بھی حل کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ ایک مضمون آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. چلیں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. کس کے بارے میں ہے؟ یہ ایک شخصیت کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، مضمون جو ہے یہ ایک شخصیت کے بارے میں ہے. سب پہلے ہم مضمون نویسی کے متعلق معلومات لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مضمون کیسے لکھا جاتا ہے؟ پیارے بچوں، مضمون لکھنے کو مضمون نویسی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضمون نویسی کسے کہتے ہیں؟ مضمون لکھنے کو. یہ ایک دلچسپ کام ہے. اس کے لیے چند ضروری باتیں درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے، چند ضروری باتوں پر عمل کر کے ہم مضمون لکھ سکتے ہیں. معلومات: جس موضوع یا مضمون کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق معلومات ہونا بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، جس شخصیت کے بارے میں یا جس موضوع کے بارے میں آپ لوگ کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت ساری معلومات کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اس سلسلے میں آپ کے خیالات اور روزمرہ کے مشاہدات بھی معلومات کا حصہ بن سکتے ہیں. مطلب کہ آپ کے روزمرہ کے آپ کے مشاہدات، جو چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں، اور آپ کے خیالات یعنی آپ کی سوچ جو ہے وہ آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ترتیب: مضمون لکھتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس لیے سب سے پہلے یہ کام کریں کون سی بات کہاں کرنی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ سب سے پہلے جو کون سی بات لکھنی ہے، کیسے لکھنی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. مضمون کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آنے والی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سٹارٹ میں ہی یعنی شروع میں ہی لکھنی چاہیے. پھر ہے زبان کی درستگی: الفاظ کی درست املا، مناسب جملوں کا استعمال، قواعد اور رموز و اوقاف کا درست استعمال بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہماری املا درست ہونی چاہیے. مطلب جو لفظ ہم لوگ لکھ رہے ہیں وہ بالکل املا کے لحاظ سے ٹھیک ہونے چاہیے. جملوں کا مناسب استعمال ہونا چاہیے
ہماری گرامر جو ہے رموز و اوقاف جو ہیں وہ یعنی کہ اس میں جو ہم لوگ کوما اور واوین اور اس طرح کی علامتیں جو ہم لوگ لگاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. فل اسٹاپ وغیرہ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے اور ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور الفاظ جو ہیں وہ مطلب کہ سادہ الفاظ سادہ زبان میں جو پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, مناسب الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے, جملے مناسب ہونے چاہیے جو پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے, مضمون کے حصے کتنے ہوتے ہیں؟ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہو تعارف یا تمہید, پھر ہے متن لکھنا, نفس مضمون, اور پھر ہوتا ہے اختتام. ٹھیک ہے, مضمون کا سب سے پہلا حصہ تعارف کرانا یا تمہید باندھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب سب سے پہلے انٹروڈکشن دیا جاتا ہے, اس چیز کے بارے میں تعارف کروایا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ مضمون لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں, کسی جگہ کے بارے میں, جس کے بھی بارے میں آپ لوگ مضمون لکھ رہے ہیں, جس کے متعلق آپ مضمون لکھ رہے ہیں, اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. پھر ہے متن لکھنا, تعارف کے بعد مضمون کا متن لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ مطلب اس سے جو ہے ریلیٹڈ مواد جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس حصے میں اصل موضوع پر اظہار خیال کیا جاتا ہے. اسے 2 یا 3 نثر پاروں میں یعنی 2 یا 3 پیراگراف میں بیان کر دیا جاتا ہے. پھر ہے نفس مضمون, متن کے بعد مضمون لکھا جاتا ہے. مشاہدات, معلومات اور خیالات کو بروئے کار لا کر اس حصے کو ترتیب دیا جاتا ہے. پھر ہے اختتام, یہ مضمون کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے. اس حصے میں اپنی بات سمیٹ کر مناسب انداز میں آخری بات تحریر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ جو متن اور نفس مضمون لکھا ہوتا ہے اس کو سمیٹ کر ہم اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اختتام والے حصے میں. ٹھیک ہے, مضمون کی اقسام, مضمون کی کئی اقسام ہیں. ایک شخصیاتی مضمون, معلوماتی مضمون, واقعاتی مضمون. ٹھیک ہے, یہ شخصیاتی مضمون جو ہے یہ مضمون کسی مشہور شخصیت پر تحریر کیے جاتے ہیں جیسے اسوہ محمد علی جناح اور علامہ اقبال وغیرہ. ٹھیک ہے, معلوماتی مضمون جو ہے وہ کسی خاص معلومات کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ریل گاڑی اور سائنس کے کرشمے مطلب معلومات کے بارے میں ہوتے ہیں. واقعاتی مضمون جو ہوتے ہیں وہ مضمون کی اس قسم میں کسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں سے محبت کا تذکرہ. ٹھیک ہے, اس میں کسی واقعے کا ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے, آج ہم لوگ جو ہیں وہ ایک شخصیت کے بارے میں مضمون لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں. آپ کے والد کا نام نور محمد تھا. کیا نام تھا؟ نور محمد تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی اور ثانوی تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ لاہور چلے گئے. آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے انگلستان اور پھر جرمنی چلے گئے جہاں سے آپ نے بیرسٹری اور PhD کی ڈگری حاصل کی. آپ نے الگ وطن کا تصور پیش کیا. آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا یعنی سوئی ہوئی مسلمانوں کی قوم کو جگایا اور انہیں الگ وطن حاصل کرنے کا مشورہ دیا. بانگ درا اور بال جبریل آپ کے مشہور تصانیف ہیں. بانگ درا, بال جبریل, ضرب کلیم, جاوید نامہ یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور اس وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے قومی شاعر ہیں. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو جگایا. خواب غفلت سے انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھیں. آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی. آپ کا مزار لاہور میں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ مضمون ساتھ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اب سبق کی ریڈنگ, املا اور ساتھ میں اس کی مشق اور یہ مضمون یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.